یا خدا یہ گھرانہ سلامت رہے، حق کا یہ آشیانہ سلامت رہے، یا خدا یہ گھرانہ سلامت رہے، حق کا یہ آشیانہ سلامت رہے۔ اس چمن میں مہک باغ طیبہ کی ہے، دھوم یہ ان سے تاج الشریعہ کی ہے۔ الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، والصلاة والسلام على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين المبين المهين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مکی آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، شافعی روز شمار، سید ابرار و اخیار، کل انبیاء و رسول کے سردار، سید المرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اور اس کے فرشتے اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دوستان محترم، درود پاک کے حوالے سے میں کچھ عرض کرتا چلوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جس نے مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھا، کل بروز قیامت میں اپنے اس امتی سے مصافحہ کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب مصافحہ کیا جاتا ہے، جب دو لوگ مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے مس ہو جاتے ہیں، ٹچ ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ خوشخبری دی ہے کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ درود میرا امتی پڑھے، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا،
تو جب سرکار مصافحہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے، جسد پاک سے امتی کا جسم ٹچ ہو جائے گا، مس ہو جائے گا۔ اب جس کے جسم سے سرکار کا جسم ٹچ ہو جائے، آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من مس جلدی لم تمسہ النار، جو میرے جسم اطہر سے اپنے جسم کو ٹچ کرے گا اس کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ آپ بس سے کہیے سبحان اللہ۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے اپنے جسم کو ٹچ کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ تبھی تو حضرت علامہ کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن۔ حضرات ذی وقار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے جسم سے جو امتی اپنا جسم ٹچ کرے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، تو ایک صحابی ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو امتی میرے جسم سے اپنے جسم کو ٹچ کرے گا اس کو جہنم کی آگ ٹچ نہ کرے گی، تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ کسی طرح سے مجھے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے اپنا جسم ٹچ کرنے کا موقع مل جائے اور مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ منتظر تھے کہ کون سا وہ دن آئے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے جسم کو میں ٹچ کروں۔ لہذا نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے آخری ایام چل رہے تھے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمزوری اور نکاحت کا یہ عالم تھا، کہنا چاہیے کہ ظاہری کمزوری اور نکاحت کا یہ عالم تھا کہ ایک ہاتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر رکھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر رکھا ہوا ہے، اور اس نکاحت و کمزوری کے عالم میں مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ اکرام وہاں جمع تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا بلال کہاں ہے؟ سبحان اللہ، بلال کو طلب فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میرے آقا، میرے ماں باپ، میرے ملجا، میرے مولا، میں حاضر ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال جاؤ اور مدینے کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج مسجد نبوی میں حاضر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے کہ اگر کسی کا حق نبی کے اوپر آتا ہو تو وہ اپنا حق حاصل کر لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے مدینے کے گلی کوچوں میں اعلان کرایا۔ الغرض تمام صحابہ اکرام مسجد نبوی شریف میں جمع ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اگر کسی کا حق میرے اوپر آتا ہو تو وہ مجھ سے حاصل کر لے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہی ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئیں اور اپنے اپنے گریبان میں جا کر زار و قطار رونے لگے۔ آج آقا علیہ السلام میں سب کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، صحابہ اکرام سوچ رہے تھے شاید آج نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمارے درمیان سے ظاہری طور سے رخصت ہونے والے ہیں۔
یہ سوچ سوچ کر صحابہ اکرام کے آنکھوں سے آنسو کے سیلاب جاری ہو گئے اور ہر صحابی اپنے گریبان میں جھانک کر رو رہا تھا کہ یا اللہ آج یہ کیسا وقت آیا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کو مد نظر رکھیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے میرے جسم اطہر سے اپنے جسم کو ٹچ کیا اس کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ تو مسجد نبوی شریف میں جہاں بہت سے صحابہ اکرام جمع ہیں وہاں ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، بیچ محفل میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے اوپر میرا ایک حق ہے۔ وہ کون صحابی رسول تھے؟ ان کا نام ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نوجوانوں آپ درس عبرت حاصل کرو کہ کس قدر صحابہ اپنے حبیب سے محبت کیا کرتے تھے۔ کیا آج ہم ایسی محبت کرتے ہیں؟ تو سنو، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا حبیب امی یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے آقا آپ کے اوپر میرا ایک حق آ رہا ہے، وہ آج میں حق حاصل کرنے کی بات کرنے لگا ہوں۔ یا رسول اللہ عرض تو نہ کرتا لیکن آپ نے اصرار فرمایا اور آپ بار بار ارشاد فرما رہے کہ جس کے بھی میرے اوپر جس کا بھی حق آتا اس سے لے لے۔ تو میں نے سوچا یا رسول اللہ آج دریائے رحمت جوش میں ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اپنے آقا سے جو بھی مانگوں گا وہ مجھے عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ وہ صحابی تھے، وہابی نہ تھے۔ صحابی یہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے جس کو چاہے جب چاہے عطا کرتا ہے۔ پھر سرکار تاج الشریعہ نے نہیں کہا، سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جملہ خزانوں کی کنجی اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ محبوب کائنات کو ہم نے بنایا ہے، اب کس کو کیا دینا ہے سب تمہاری بارگاہ سے ملے گا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے میری پشت پر ایک کوڑا مارا تھا، میری پشت پر میری پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگ گیا تھا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آج اس کا بدلہ میں لوں۔ حضرت عکاشہ نے جب یہ جملہ ادا کیا اپنی زبان سے تو تمام صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر زارو قطار ہو رہے ہیں، فاروق اعظم الگ کھڑے رو رہے ہیں، عثمان غنی الگ آنسوؤں کا دریا بہا رہے ہیں، مولا علی زارو قطار رو رہے ہیں، سسکیاں بن گئی ہیں صحابہ اکرام کی اور کہتے ہیں یا اللہ یہ کون سا وقت آیا ہے اور میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اوپر کسی کا حق آتا ہو وہ مجھ سے لے لے۔ نبی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور ادھر عکاشہ نے کہہ دیا ہے کہ کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا تو میں آج آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، تو صحابہ جانتے تھے جب نبی نے ارشاد فرما دیا اور عکاشہ نے بھی بتا دیا تو ایسا ہو جائے گا کہ عکاشہ نبی کی پیٹھ پر کوڑا لگائیں۔ یہ سوچ سوچ کر صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئیں اور ایک حشر سا برپا ہو گیا۔ اللہ اللہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزدیک بلایا، حضرت عکاشہ چلے گئے اور انتظار تھا اسی گھڑی کا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے ارشاد فرمایا اے سلمان وہ کوڑا وہ چابک جو میں جنگ بدر جنگ تبوک میں اپنے ساتھ لے گیا تھا وہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پر رکھا ہوا ہے، جاؤ فاطمہ کے گھر سے وہ کوڑا لے کر آؤ، وہ ہٹ کر لے کر آؤ۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرنے پر وہ کوڑا منگایا
جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے حضرت فاطمہ کے کاشانے پر تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ میرے آقا میرے بابا نے یہ کوڑا کیوں منگایا ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے سارا واقعہ کیا سنایا۔ جب اتنا سنا تو حضرت فاطمہ زاروں کے بعد رونے لگی اور اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا دیا، اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مبتلا ہو گئی، ملوث ہو گئی اور اللہ کی کبریائی بیان کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کوڑا جو تھا وہ دے دیا گیا۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے کوڑا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عکاشہ لو، یہ وہی کوڑا ہے جو جنگ تبوک میں اپنے ساتھ لے گیا تھا، تمہاری پیٹھ پر لگ گیا تھا۔ تو حضرت عکاشہ، دیکھیے ہوشیاری اسے کہتے ہیں، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، جی کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عکاشہ نے عرض کیا، میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے آقا میں ہرگز یہ جملہ ادا نہ کرتا، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا ہے تو مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ ان کا کوڑا جب میری پشت پر لگا تھا تو اس وقت میری پشت ننگی تھی، میں کرتا پہنا ہوا نہیں تھا، میری پشت پر کپڑا نہیں تھا، میری پشت اس وقت ننگی تھی۔ کیا کہنے کا مطلب تھا حضرت عکاشہ کا کہ آقا آپ بھی اپنی پشت نبوت کو ننگا کریں۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا صحابہ اکرام نے تو حضرت صدیق اکبر آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے، عکاشہ یہ کیا کر رہے ہو؟ 100 کوڑے ہماری پیٹھ پر مار لو لیکن آقا کے ساتھ میں یہ سلوک نہ کرو۔ عمر فاروق اعظم آگے بڑھے اور کہنے لگے، عکاشہ جتنے چاہو کوڑے ہماری پیٹھ پر مار لو لیکن آقا کو ایذا نہ دو۔ اور حضرت عثمان غنی بھی آگے بڑھے، حضرت مولا علی بھی آگے بڑھے، حضرت زبیر بھی آگے بڑھے، حضرت طلحہ بھی آگے بڑھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آگے بڑھے، صحابہ اکرام آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور عکاشہ سے کہہ رہے ہیں، عکاشہ میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دو، جتنے چاہو کوڑے ہماری پیٹھ پر مار لو۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، میرے وفاداروں، میں بدلہ لینے آیا سرکار سے، سرکار کا کوڑا میری پشت پر لگا تو بدلہ لوں گا تو سرکار سے آپ سے کیا معاملہ بنتا ہے؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے کرتۂ نبوت کو ہٹا دیا۔ اللہ اللہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دیکھا کہ نبی کا کتا پشت مبارک سے ہٹ گیا ہے، حضرت عکاشہ کو مہر نبوت نظر آ گئی، پشت نبوت نظر آ گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ غلام آگے بڑھا، کوڑا ہاتھ سے گر گیا اور کانپتا ہوا سرکار کی طرف بڑھا اور بڑھ کر سرکار کی پشت مبارک کا بوسہ لے لیا۔ سرکار کی پشت مبارک کا بوسہ لیتے ہی روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ جیسے کی کہا مجال کہ آپ سے بدلہ لوں اور آپ سے بدلہ لے کون سکتا ہے؟ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو اللہ کے پیارے ہیں، ساری کائنات کو آپ کے صدقے میں بنایا گیا ہے، شمس و قمر کو آپ کے صدقے میں بنایا گیا، برق و سحر کو آپ کے صدقے میں بنایا گیا، لیل و نہار کو آپ کے صدقے میں بنایا گیا، کائنات کا ذرہ ذرہ جو باعث وجود میں آیا ہے یہ میرے آقا آپ کا ہی صدقہ ہے، بھلا میں کیسے آپ سے بدلہ لینے کی بات کر سکتا ہوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عکاشہ یہ کیا کہ بدلہ لینے کی بات کی تھی اور میری پشت مبارک کو تم نے چھوم لیا ہے؟ اس وقت حضرت عکاشہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا ہے اور جو آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا تھا، جس نے میرے جسم اطہر سے اپنے جسم کو ٹچ کیا اس کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ میرے آقا بہت دنوں سے یہ ارمان تھا، کافی وقت سے یہ ارمان تھا کہ کسی طرح سے موقع ملے آپ کے جسم اطہر سے اپنے جسم کو ٹچ کر لوں۔ میرے آقا آج وہ موقع مجھے مل گیا ہے، جب میں نے آپ کے جسم سے اپنے جسم کو ٹچ کر لیا ہے، اب جہنم کی آگ مجھے نہ چھوئے گی۔
سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.